بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہائیو ود نگینا۔ میں امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ ناظرین، آج نئی انفو لے کر پھر حاضر ہوئی ہوں، تو چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری کائنات سے باہر کیا ہے؟ جب کبھی کائنات کی وسعتوں کی بات کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ناقابل یقین حد تک وسیع ہے۔ ہماری کائنات اتنی وسیع ہے کہ ہم طاقتور سے طاقتور ترین ٹیلیسکوپ سے بھی اسے باہر نہیں جھانک سکتے، جس کی وجہ سے اس سوال کا اصولاً جواب تو یہی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اس کے باوجود تجسس نے انسان کو کچھ مفروضے قائم کرنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ سائنسدانوں کے نزدیک کائنات سے باہر کچھ بھی نہیں، کیونکہ اسپیس اور ٹائم کا وجود بگ بینگ کے وقت ہوا، جبکہ دوسری جانب کچھ ایسے بھی مفروضے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے مطابق ہماری کائنات 4 جہتوں پر مشتمل ہے۔ دیگر ڈائمینشنز اس کائنات سے باہر ہے، جس وجہ سے اگر ہم کبھی کائنات سے باہر جا سکیں تو ہمیں ان ڈائمینشنز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسے عجیب و غریب واقعات دیکھنے کو ملیں گے جن کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس کی مثال ہم مچھلی کے ذریعے لے سکتے ہیں۔ ایک مچھلی کے لیے سمندر ہی سب کچھ ہے۔ وہ سمندر میں بیٹھے اپنے آس پاس موجود اشیاء کو آبزرو کر رہی ہے۔ اسی دوران اگر کوئی انسان اس کو باہر نکال کے لے آتا ہے تو وہ سمندر سے باہر ایک الگ جگہ دیکھے گی، ایک الگ جہان دیکھے گی، اور جب واپس سمندر میں جائے گی تو ادھر موجود مچھلیوں کو یہ وضاحت نہیں دے پائے گی کہ باہر وہ کیسا عجیب جہان دیکھ کر آئی ہے۔ لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ ہماری کائنات سے باہر کئی ڈائمینشنز موجود ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ در حقیقت گریوٹی شدید قوت ہے، مگر اس کا ایک بڑا حصہ دیگر ڈائمینشنز میں لیک ہو رہا ہے، جس وجہ سے ہم گریوٹی کی بہت کم قوت کو ایکسپیرینس کر پاتے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہماری کائنات میں دکھائی جانے والی خلا حقیقتاً خالی نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف قسم کی کوانٹم فیلڈ سے بھی بھری ہوئی ہے۔ اسی خاطر اس خلا کو جھوٹی خلا، فالس ویکیوم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ یہ جھوٹی خلا ایک حقیقی خلا ٹرو ویکیوم میں پھیل رہی ہے۔ حقیقی خلا دراصل ہم نے ایک ایسے ہائپوتھیٹیکل اسپیس کا نام دیا ہے جو ہر قسم کی فیلڈ سے پاک ہو، جہاں کسی قسم کی کوئی بھی کوانٹم فلیکچویشن نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ہماری کائنات کے علاوہ بھی کئی کائناتیں ہو سکتی ہیں جو سب اپنے بل میں قید ہوں۔ ان مفروضوں کو ملٹی ورس کہا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے ہماری کائنات کوئی 2 بڑی کائناتیں ٹکرانے سے وجود میں آئی ہو، کیونکہ یہ بڑی کائناتیں ٹکرانے کے بعد چھوٹے چھوٹے بلز میں بٹ گئی ہو اور ہماری کائنات ان میں سے ایک بل ہو۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ڈارک فلو نامی ایک واقعہ ہمیں کائنات میں دیکھنے کو ملا، جس کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہماری کائنات میں بے شمار کہکشائیں ایک جانب اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ واقعہ ملٹی ورس مفروضے کو تقویت دیتا ہے کہ ممکن ہے کسی اور کائنات کے قریب آنے کی وجہ سے ہماری کائنات کا مادہ ایک جانب اکٹھا ہو رہا ہے۔ ایک اور دلچسپ مفروضہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہماری کائنات بذات خود کسی بڑے بلیک ہول کا حصہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بلیک ہول کے اندر سنگولرٹی نامی مقام ہے، اور بگ ہینگ واقعہ بھی سنگولرٹی سے شروع ہوا۔ لہٰذا کچھ سائنسدان یہ بھی مانتے ہیں کہ بلیک ہول اور بگ بینگ کا آپس میں کنیکشن ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہماری کہکشاں میں موجود بلیک ہولز آس پاس موجود مادہ ہڑپ کر کے اپنے اندر نئی کائناتیں بنا رہے ہوں، لہٰذا ہم کسی بڑی کائنات کے کسی بلیک ہول میں موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ مفروضے ہمیں حقیقت نہ صحیح مگر کائنات کا ایک رخ دکھانے میں ضرور مدد کرتے ہیں۔ ہماری مثال اس مچھلی سی ہے جو زمان و مکان کے سمندر میں قید ہے، اور اس سمندر میں قید رہتے ہوئے اپنے آس پاس کے متعلق قیاس آرائیاں کر رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ تمام مفروضے غلط ہوں اور کائنات کے باہر کچھ ایسا ہو جس کا ہم نے گمان نہ کیا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کائنات کے باہر کچھ نہ ہو بلکہ سب کچھ یہی کائنات ہو۔ یہ سب مفروضے اپنی اپنی جگہ دماغی دریچوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ کائنات یقیناً خوفناک حد تک پراسرار ہے۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ یہ کہاں تک پھیلی ہے؟ ہم کیسے اس میں آ گئے؟ ہم بہت قیمتی ہیں کیونکہ ہم کائنات کا وہ حصہ ہیں جو سوچ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے۔ آرتھر سی کلارک نے کیا خوب کہا تھا، 2 ہی ممکنات ہیں، یا تو ہم کائنات میں اکیلے ہیں یا پھر نہیں، اور دونوں ممکنات ہی دل دہلا دینے والے ہیں۔ بہرحال جب تک سائنس کو کائناتی گوشوں کے متعلق حتمی جواب نہیں ملتا تو کائنات کے باہر کیا ہے اس کا سائنسی جواب یہی ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ سو فرینڈز،
یہ تھی میری آج کی انفو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اس سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا اور آپ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔